بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہات نماز، یعنی نماز میں کیا کیا چیزیں ایسی ہے جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، جو مکروہ ہے شریعت کی نظر میں۔ نمبر 1، کسی واجب یا سنت کو قصداً ترک کرنا، کسی واجب کو چھوڑ دینا جان بوجھ کر، یا کسی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، گردن موڑ کر دیکھنا، نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر ہی گردن موڑ کر دیکھنا، اس سے نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن مکروہ ہو جاتی ہے نماز، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے اور ثواب میں کمی آ جاتی ہے اس طرح کی کرنے سے۔ نمبر 3، کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی کتا جس طریقے سے بیٹھتا ہے اس طرح نماز میں بیٹھنا، تشہد کی حالت میں اس طریقے سے بیٹھنا، یا اسی حالت میں بیٹھ کر نماز پوری پڑھنا مجبوری کے وقت میں۔ مجبوری میں تو خیر جائز ہے، مجبوری میں جس طریقے سے آپ بیٹھ سکتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، دونوں آستینوں کو چڑھانا، بعض وقت لوگ وضو بنا کر آتے ہیں اور آستین اوپر چڑھی ہوتی، اسی طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کہہ رہے یہ مکروہ ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، شریعت کی نظر میں یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 5، کرتا موجود ہوتے ہوئے صرف لنگی یا پائجامہ سے نماز پڑھنا، کرتا موجود ہے اس کے باوجود صرف لنگی پہنے ہوئے ہے یا پائجامہ پہنے ہوئے ہے یا بنیان پہنے ہوئے ہے، کرتا ہونے کے باوجود بنیان پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، لنگی ہے، پائجامہ ہے یا بنیان ہے، یا بہت سارے لوگ ایسے گمچھا ڈال لیتے، تولیہ ڈال لیتے ہیں، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ کرتا جب ہے تو کرتا پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 6، سلام کا جواب اشارے سے دینا، اس کو بھی شریعت نے ناپسند کیا ہے، سلام کا جواب اشارے سے دینا اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ نماز میں نہ سلام کرنا ہے کسی کو اور نہ ہی کسی کا سلام کا جواب دینا ہے، اشارے سے بھی نہیں دینا ہے۔ نمبر 7، بلا عذر کے چار زانوں بیٹھنا، بلا عذر کے چار زانوں بیٹھنا، کوئی عذر نہیں ہے، اسی طریقے سے یوں ہی اگر بیٹھ گئے تو اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ نمبر 8، مرد کو بالوں کا چوٹا باندھ کر نماز پڑھنا، مرد کے بال اگر بڑے بڑے ہیں، بہت سارے لوگ چوٹی باندھ لیتے ہیں، تو کہہ رہے اس طریقے سے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، سر پر رومال اس طرح باندھنا کہ سر کے بیچ کا حصہ کھلا رہے، یعنی گول گول سے ٹوپی کے اوپر گولائی سے رومال باندھ لیا، بیچ میں نہیں باندھے، بیچ کا حصہ کھلا ہوا ہے، یا بغیر ٹوپی کے ہی یوں ہی گول گول رومال سے سر باندھ لیا اور بیچ کا حصہ کھلا ہے، بال اوپر کے دکھائی دے رہے ہیں، تو شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 10، کپڑے کو ادھر ادھر سے اٹھانا یا ادھر ادھر لٹکا دینا اور غیر معتاد طریقے پر پہننا، یہ بھی مکروہ ہے۔ کپڑے کو نماز میں بار بار اٹھا رہے ہیں، بار بار ادھر سے ادھر سے اٹھا رہے ہیں یا لٹکا رہے ہیں، یا غیر معتاد جو طریقہ ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں، کپڑے سے کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر کپڑے کے میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اگر اس طرح کا کپڑا ہے تو اس طریقے سے اس طرح کا کپڑا پہن کر اس طرح کی حرکت کرنے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، دائیں بغل کے نیچے کو نکال کر بائیں مونڈے پر چادر ڈالنا، یہ ٹھنڈ کے وقت میں لوگ چادر بار بار گر جانے کی وجہ سے اس طریقے سے جو باندھتے ہیں، تو کہہ رہے اس طریقے سے باندھنا یہ مکروہ ہے نماز کی حالت میں۔ نمبر 12، قرأت کو قیام میں پورا نہ کرنا، رکوع میں جاتے وقت پورا کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔
قیام کی حالت میں قرأت پوری کرنا ہے، رکوع میں نہیں کرنا ہے۔ اگر رکوع میں کریں گے تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ بتا رہے مکروہ ہے۔ نمبر 13، نفل کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، پہلی رکعت کو لمبی کرنا اور دوسری رکعت کو چھوٹی کر دینا، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 14، دوسری رکعت کو پہلی سے تمام نمازوں میں طویل کرنا، دوسری رکعت کو پہلی سے تمام نمازوں میں طویل کرنا، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ بلکہ پہلی رکعت لمبی ہوگی، اس کے بعد دوسری رکعت اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی، مختصر ہوگی۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں کوئی بڑی سورت پڑھیے، دوسری رکعت میں اس سے تھوڑی چھوٹی سورت پڑھیے، تو اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 15، فرض کی ایک رکعت میں سورہ کو مکرر پڑھنا، فرض کی ایک رکعت میں سورہ کو مکرر پڑھنا، ایک ہی سورہ کو یعنی دونوں رکعت میں ایک ہی سورہ کو پڑھ دیے۔ جیسے انا اعطینہ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں بھی انا اعطینہ پڑھ دیے، دوسری رکعت میں بھی انا اعطینہ پڑھ دیے، تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے، شریعت کی نظر میں یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 16، چھوٹی دو سورتوں کے درمیان ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا، یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ جیسے پہلی رکعت میں آپ سورہ لإلاف قریش، سورہ قریش پڑھ دیے، اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ اور ایت الذی جو ہے اس کے بعد اس سورہ کو چھوڑ دیے اور اس کے بعد انا اعطینہ پڑھ دیے، تو چھوٹی دو صورتوں کے درمیان ایک سورہ کا چھوٹ گیا، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ یا تو آپ ملا کر پڑھیے، اور جیسے بتایا گیا کہ پہلی رکعت میں تھوڑی بڑی صورت پڑھیے، دوسری رکعت میں اس کے مقابلے میں چھوٹی صورت پڑھیے، اور دو چھوٹی صورتوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں کرنا، کوئی ایک سورہ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ چیز نماز میں مکروہ ہے۔ نمبر 17، خوشبو قصدن سونگھنا، نماز کی حالت میں خوشبو قصدن سونگھ رہے ہیں، بدن میں لگائے ہوئے، کپڑا میں لگائے ہوئے ہیں اور نماز کی حالت میں سونگھ رہے، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ نمبر 18، اپنے کپڑے یا پنکھے سے ایک دو مرتبہ ہوا کرنا، گرمی کی وجہ سے اپنے کپڑے سے نماز کی حالت میں کپڑے سے ہانک رہے یا پنکھا سے، تو کہہ رہے یہ عمل مکروہ ہے۔ نمبر 19، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو سجدہ وغیرہ میں قبلہ سے پھیرنا، یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ سجدہ وغیرہ میں ہاتھ اور پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، قبلہ سے پھیرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ نمبر 20، رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا، رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر نہ رکھنا، یہ عمل مکروہ ہے۔ تو رکوع جب جاتے ہیں تو طریقہ بتایا گیا کہ دونوں گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، انگلیوں کو کشادہ کر کے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ نمبر 21، جمائی لینا، نماز کی حالت میں جمائی لینا یہ مکروہ عمل ہے۔ نمبر 22، دونوں آنکھوں کو بند کرنا، نماز کی حالت میں دونوں آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 23، آسمان کی طرف دیکھنا، نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے، یہ عمل مکروہ ہے۔ نمبر 24، انگڑائی لینا، نماز کی حالت میں انگڑائی لے رہے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 25، عمل قلیل یعنی تھوڑا سا کام کرنا، نماز کی حالت میں کوئی بھی عمل تھوڑا عمل کر لیا، عمل کثیر سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ہلکا عمل قلیل بھی کیا ہے تو یہ مکروہ ہے، شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ نماز تو آپ کی نہیں ٹوٹے گی عمل قلیل سے، لیکن مکروہ ہے۔ نمبر 26،
بغیر پریشان کیے ہوئے جوں کو مارنا، بغیر پریشان کیے ہوئے جوں کو مارنا، یہ عمل بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ جوں کو نماز کی حالت میں نہیں مارنا ہے۔ نمبر 27، ناک اور منہ کو ڈھکنا۔ نماز کی حالت میں اگر ناک اور منہ دونوں کو ڈھک کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 28، منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا جو قرأت مسنونہ سے مانع ہو۔ منہ میں کوئی ایسی چیز رکھ لی ہے کہ قرأت کرنے سے پریشانی ہو رہی ہے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 29، سجدہ صافہ کے پیچ یا تصویر پر، سجدہ صافہ کے پیچ یا تصویر پر کرنا، یعنی سجدہ کرنا کسی ایسی جگہ پہ جس میں تصویر بنی ہو تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 30، بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کرنا، بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کرنا یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ بلکہ سجدہ جو کرتے ہیں وہ ناک پیشانی دونوں ہونی چاہیے، زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ صرف پیشانی پر ناک اٹھی ہو، پیشانی زمین پہ ہو تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔